کوئی مائے کلال پیدا نہیں ہوا جو مسلمانوں کو آنکھیں دکھائیں، نہیں ہوا ہے کوئی مائے کلال پیدا ہوا، نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا۔ دعوی محمد الرسول اللہ ہے، جب تک ایمان والا دنیا میں رہے گا کوئی مائے کلال ایمان والے کو نہیں مٹا سکتا ہے۔ لیکن قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه رواه البخاری او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، اور دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں۔ یارو ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں، یارو ہم تم بدل جاؤ تو حالات بدل سکتے ہیں۔ حضرات سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، طلبہ اعظام، شورائے اسلام، آج میں یقیناً کرسی پہ بیٹھنے کی کوشش بھی یا نیت بھی نہیں کر رہا تھا، لیکن یہ ہمارے بہت ہی مخلص بڑے بھائی ہیں، چچا کے رشتے میں بھی ہوں گے، جناب دل خیر آبادی صاحب، یہ ان کا حکم ہے اور انہوں نے کرسی پر مجھے لا کے بٹھال دیا، اور انہوں نے یہ کہی بات کہ حالات حاضرہ پر مفتی صاحب کل جو آپ نے گفتگو کی تھی وہی گفتگو آپ کو یہاں بھی کرنی ہے، اس لیے کہ ہمارے حالات خصوصاً مسلمانوں کے احوال جس طرح سے ہیں، اس طرح کے حالات سے ہمیں کیسے اوپر اٹھنا ہے، کون سا لائے عمل اختیار کرنا ہے، کون سی تدبیر اختیار کرنی ہے۔ ہمارے اکابرین اور اسی طرح ہمارے قائدین اور ہمارے دانشوران ہمیں کیا کہتے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس موقع پر سب سے پہلے بزرگوں میں آپ سب سے اتنا کہتا ہوں، میں نے قرآن کریم کی آیت ہی ایسی پڑھی، ممکن ہو کہ اس کا ترجمہ آپ کے ذہن و دماغ میں آ گیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہی کہتا ہے، بس میرا بندہ وہ بدلنے کی کوشش کر لے، ہم خود بخود اس کے حالات کو سازگار کر دیں گے۔ مطلب صاف ہے، آپ بدلنے کا ارادہ کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہمارے اور آپ کے حالات کو بہتر بنا دے گا۔ تو آپ مجھے یہ بات وعدہ کر کے بتائیں، آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک، اور جتنے کھڑے ہیں میرا ساتھی سارے لوگ کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کرنا ہے، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کے ہاتھ اٹھانے کو قبول کرے۔ بزرگوں خوب اچھی طرح یاد رکھیے، دنیا ہم سے ہے، سب سے پہلے مجھے یہی بتانی ہے، دنیا ہم سے ہے، ہم جب تک ہیں دنیا باقی ہے، ہم نہیں تو یہ دنیا نہیں۔ یہ بات واضح آپ علیہ السلام نے بات کہی، یاد رکھیے، کلمہ والے کے وجود سے، کلمے والے کے وجود سے یہ دنیا باقی ہے، کلمہ والا نہیں تو یہ دنیا نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی کلمہ والا ہے سمجھو کہ ایک دنیا باقی ہے۔ اب کلمے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے مقام و مراتب کو پہچانے۔ دنیا میں آپ کو تین کام کرنا ہے، دنیا میں آپ کو یہ بات سمجھنی ہے، ہم کیوں ہیں، ہم کس لیے ہیں اور ہم کس سے ہیں۔ آپ جب یہ بات سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ پھر چاہے حکومت ہند ہو یا عالمی سطح پہ مسلمانوں کے حالات ہوں، کوئی کسی طرح کے حالات کو مسلمانوں کے تئیں انشاءاللہ کوئی کسی طرح کے قانون جو مسلمانوں کے شریعت کے خلاف، مسلمانوں کے آئین کے خلاف، اللہ کے احکامات کے خلاف اگر بنانا بھی چاہے گا نہیں بنا سکتا میرے بزرگوں، نہیں بنا سکتا میرے کلمہ شریک بھائیوں۔ بس میں آپ سب سے اتنی گزارش کرتا ہوں، خدا را آپ جاگیے، اپنے حالات پر غور کریے، اپنی زندگی پر دسترس حاصل کریے۔ کبھی رات کی تنہائی میں، کبھی رات کے اکیلے میں، سناٹے میں اپنے آپ سے بات چیت کریے، آپ کی اور ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے۔ خدا کی قسم آپ جلسے میں آ کے بیٹھے ہو، بہت سارے نوجوان کھڑے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا ہم جسے اپنا قائد مانتے ہیں، یعنی قائد اعظم، محسن انسانیت، آمینہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کی جس طرح کی زندگی تھی، آپ علیہ السلام نے جس طرح میں زندگی گزارنے کا طریقہ اور ضابطۂ حیات
حیات دیا اور حضرات صحابہ کرام نے ٹھیک اسی طرح من نوعاً آپ علیہ السلام کے نقش قدم پر زندگی گزاری. کیا وہ کامیاب نہ ہو سکے؟ فلاح و بہبودی ان کے قدم نہ چومی؟ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو، آپ کو یہ بات سمجھنا چاہیے اگر کامیابی انہیں نہ ملتی تو شاید قرآن کریم کی سورہ فتح کی ایک سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بشارت دی تھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. آپ جان کر حیران ہوگے، یہ وہ دور تھا، یہ وہ تاریخ تھی جس میں کہ مسلمانوں کی تعداد مٹھی بھر تھی، مسلمان گنے چنے تھے، مسلمانوں کے سر گنے جا سکتے تھے. آج پوری دنیا میں مسلمان صرف اور صرف 1.0-5% پوری دنیا میں مسلمان آبادی کے اعتبار سے، تناسل کے اعتبار سے، فیصد کے اعتبار سے عیسائیوں سے کم رہ گئے ہیں. ممکن ہو کہ جب عالمی سطح پہ 2019 کی سروے رپورٹ ہو تو مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جائے کہ مسلمان پہلی قوم ہے جس کی آبادی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے. لیکن بتاؤ مسلمانوں، کیا اس کے باوجود ہم نے اپنی زندگیاں بدلی ہیں؟ کیا اس کے باوجود آج ہمارے اوپر لٹ نہیں مارے جا رہے؟ اس کے باوجود فلسطین پر قبضہ نہیں کیا جا رہا؟ اس کے باوجود کیا اسرائیل کے یہ درندے اور بھیڑیے دندناتا ہوا نہیں پھر رہا ہے؟ 57 مسلم ممالک کو آنکھیں دکھا رہا، کوئی ملک اس کے آگے آنے کو تیار نہیں، کوئی پنگا لینے کو تیار نہیں، سب ایمان کا سودا کر چکے ہیں. اے کاش اگر آج صلاح الدین ایوبی ہوتے، اے کاش آج اگر طارق بن زیاد ہوتے، اے کاش آج اگر محمود غزنوی ہوتے. خدا کی قسم شاید ان کی روح آج اس بات کے لیے بے چین ہو رہی ہوگی جس طرح سے مسجد اقصیٰ پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے خاطر ان مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ بمباری کی جا رہی ہے، ان پر گولے برسائے جا رہے، ٹینک برسائے جا رہے. مسلمانوں یاد رکھو، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب یہ اسرائیلی بھیڑیے اور یہ عیسائی دونوں ایک جگہ جمع ہو کر فلسطین کی طرف مسجد اقصیٰ کی طرف بڑھے تھے تو صلاح الدین ایوبی کے للکار نے، صلاح الدین ایوبی کے ایک آواز نے سب کو بل پہ چھپنے پر مجبور کر دیا. لوگوں بتاؤ کہ آج صلاح الدین ایوبی کی اولاد دنیا میں نہیں ہے؟ کیا آج ٹیپو سلطان کی اولاد دنیا میں نہیں ہے؟ کیا آج محمود غزنوی کا خاندان دنیا میں نہیں ہے؟ کیا آج محمد بن قاسم کا خاندان دنیا میں نہیں ہے؟ لیکن آج اگر کوئی ہم ہیں تو صرف نام کے مسلمان ہیں. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. مسلمانوں یاد رکھیے، بس آپ مسلمان بن جائیے، مسلمان بن جائیے. کوئی مائے کلال پیدا نہیں ہوا جو مسلمانوں کو آنکھیں دکھائیں، نہیں ہوا ہے کوئی مائے کلال پیدا ہوا، نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا. دعوی محمد الرسول اللہ ہے، جب تک ایمان والا دنیا میں رہے گا کوئی مائے کلال ایمان والے کو نہیں مٹا سکتا ہے. لیکن مسلمانوں، ایمان والو، اپنی قدر و قیمت کو سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو. تم کون ہو؟ تم قاسم نانوتوی کی اولاد ہو. تم کون ہو؟ تم صلاح الدین ایوبی کے جانشین ہو. تم کون ہو؟ تم ٹیپو سلطان کے جانشین ہو. تم کون ہو؟ تم محمد بن قاسم کی اولاد ہو. تم کون ہو؟ تم محمود غزنوی کی اولاد ہو. تمہارے رگوں میں محمود غزنوی کا خون دوڑنا چاہیے، تمہارے رگوں میں محمد بن قاسم کا خون دوڑنا چاہیے، صلاح الدین ایوبی کا خون دوڑنا چاہیے. لیکن نہیں، آج ہماری نوجوان نسلیں اگر کچھ کرتی ہیں، اگر ان کے پاس کوئی کام ہے تو صرف اور صرف موبائل کے غلط استعمال کرتی ہیں. غلط نہیں کہہ رہا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. میں مبارکباد پھر ایک بار ناہید اور جمشید اور ان کی پوری ٹیم کو دیتا ہوں، اور یہ مبارکباد دیتے ہوئے یہ جلسہ بے مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ جلسہ بامقصد ہونا چاہیے. اور اس جلسے سے اٹھنے کے بعد آپ سب سے میری اتنی گزارش، یہ 23 تاریخ چل رہی اور کل 24 تاریخ ہے، پٹنہ کے باپو سبھاگار میدان میں امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے مسلمانوں نے ہند کو
ललकारा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से यह ऐलान किया है, उनको आह्वान दिया है, उन्हें दावत दी है, आइए हमने आपको वोट देकर आपकी पार्टी को मजबूत किया, आपके एमपीज को जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। जरूरत है कि आप इस वक्त हिंदुस्तान के आईन की हिफाजत के लिए आगे आएं, तहफ़्फ़ुज़ आईने हिंद के लिए आगे आएं, तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ के लिए आगे आएं। अब देखते हैं कल 24 तारीख, जाहिर है आप में से ज्यादातर लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अगर इस जलसे से उठेंगे, उठते उठते 9 बजे से, कल सुबह 9 बजे से जलसा शुरू होना है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर कोई साहिब सरवत है, दौलत दी है, आप उलमाए किराम की तकरीर को सुनने के बाद और थोड़ी बहुत नात सुन लेने के बाद मौका मिले तो जाइए, जरूर जाइए। अमीरुल हिंद हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामद बरकातहुम की आवाज से आवाज मिलाइए। मुसलमानों, इस वक्त बटने का वक्त नहीं है, आपको फिरकों में बटने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बरेलवी ये दंदनाते हुए न कहे कि मैं बरेलवी हूं, मैं देवबंदी की यहाँ नहीं जाऊंगा, देवबंदी के मौलवी की तकरीर न सुनूंगा, और कोई देवबंदी भी ये न कहे कि मैं किसी बरेलवी की मौलवी की गुफ्तगू नहीं सुनूंगा, उनकी मजलिसों में शिरकत नहीं करूंगा। कोई खान ये न कहे कि मैं पठान क्या नहीं जाऊंगा, और कोई पठान ये न कहे कि मैं अंसारी क्या नहीं जाऊंगा। आप सबको उम्मतों वाहिदा बनना है, शीशा पिलाई भी दीवार बनना है। आप सबको कमर जोड़कर, कमर बस्ता होकर एक बनना है, नेक बनना है। ये मुट्ठी देखते हो, ये हाथ की 5 उंगलियां हैं ना, अगर 5 उंगलियां जुदा जुदा हो जावे, अलग अलग हो जावे, कोई काम के नहीं, किसी काम के नहीं। लेकिन अगर इन हाथ की 5 उंगलियों को एक जगह कर लिया जाए, ये मुट्ठी आपको पता होना चाहिए ये मुक्का का काम करता है। फिर किसी को अगर एक घूंसा लगाओ तो मुमकिन हो कि वो जिंदगी से 9 2 11 भी हो जाए। मुसलमानों, ऐसे ही मिसाल बुखारी शरीफ में आपकी दी गई है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुसलमानों से क्या रिश्ता है फरमाया। आप अलैहिस्सलाम ने कि मोमिन का रिश्ता, मुसलमानों का रिश्ता एक दूसरे के साथ ऐसा ही है जैसा एक घर हो और उस घर में से कोई मजबूत पिलर को गिरा दिया जाए, जिस तरह वो घर पूरा गिर जाएगा, ऐसे ही मुसलमानों की जिम्मेदारी, ऐसे ही मुसलमानों के दरमियान अखुवत और भाईचारगी और मोहब्बत होनी चाहिए। आज अगर दरगाह बस्ती, मलिक बस्ती में कोई परेशान है, कोई किसी को टार्चर किया जा रहा है, तो जरूरत इस बात की है कि ग्वाल पोखर वाले, विपरीत वाले, इसी तरह से आसपास के छोटा पटना वाले, सबों को एक जगह होना चाहिए और एक जगह होकर ईमान वाले के लिए लड़ना चाहिए, फिलिस्तीन के लिए आंसू बहाना चाहिए। कोई नहीं बहाता। मेरे साथ नौजवान साथी सिर्फ मोबाइल में मटर गश्ती करता है, कभी वक्त नहीं उनके पास कि इन मासूम फिलिस्तीनियों के लिए हम एक बार दुआ भी करें। अगर साजो सामान नहीं पहुंचा सकते तो क्या मतलब, कभी देखो ना अल जजीरा की रिपोर्ट, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती होगी, अरबी नहीं आती होगी, उलमाए किराम के मोबाइल से सुनकर उनके मतलब और उनकी मीनिंग को तो समझो। अल जजीरा की रिपोर्ट देखना किस तरह से एक हॉस्पिटल में जिसमें के तकरीबन 4,500 मासूम बच्चे जिसकी उम्र 1 साल से 5 साल तक थी, इन इजरायली भेड़ियों ने, जबकि बैनुल अक़वामी कानून है कि कहीं भी किसी मस्जिद पर, किसी गुरुद्वारे पर, किसी गिरजाघर पर, यानी कोई धार्मिक जगह पर बम गिराया नहीं जा सकता, इसी तरह हॉस्पिटलों पर बम गिराया नहीं जा सकता, इसी तरह से किसी स्कूल और किसी कॉलेज और किसी यूनिवर्सिटी, किसी तालीमी इदारे को निशाना नहीं बनाया जा सकता। यह बैनुल अक़वामी कानून है। लेकिन उसके बावजूद आज इजरायली दरिंदे, आज इजरायली भेड़िए बैनुल अक़वामी कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। हॉस्पिटलों में बम बरसाकर एक साल से मासूम, 1 साल से लेकर 5 साल तक के मासूम बच्चों को मौत की नींद उड़ा रहा है। याद रखो ये इजरायली भेड़ियों, कान खोलकर सुनो, अल्लाह का कुरान तो कहता है, अरे तुम अगर समझते हो कि मैं सुपर पावर हूं, अमेरिका मेरे साथ खड़ा है, अक़वाम मुत्तहिदा मेरे साथ खड़ा है, मेरे साथ और दुनिया के ममालिक खड़े हैं। भूल गए शायद तुम, इससे पहले जब हिटलर का शासन था, हिटलर का जमाना था, हिटलर के दौरे इक़्तिदार में जब तुम्हें मारा जा रहा था, घसीटा जा रहा था, दुनिया में तुम्हें छुपने की जगह न मिल रही थी, इन्हीं मजलूम फिलिस्तीनियों ने तुम्हें छुपने की जगह दी थी। और आज तुम उन्हीं मजलूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म कर रहे हो, उन पर बम बरसा रहे हो, गोले टैंक बरसा रहे हो। भूल गए तुम। याद रखो
اسرائیلی درندوں میں تو درندہ ہی کہوں گا، چجائے کہ ہندوستان کا یہ جو اس وقت میڈیا ہے نا، ہندوستان کے جتنے چینلز ہیں، بھول گئے اس ہندوستان کے ایک ماننی پردھان منتری شری اٹل بہاری واجپئی جی، آپ کو پتا ہے جب دوبارہ سے 1988 میں غالباً وہ کرسی اقتدار پر آئے تھے، انہوں نے اسپشٹ صاف ستھری بات کہی تھی، حکومت پارٹیوں کے اعتبار سے بدلی ہے، سمویدھان نہیں بدلا ہے، قانون نہیں بدلا ہے، آئین اور دستور نہیں بدلا ہے۔ ہم کل بھی یہ کہتے آئے تھے ہندوستان کے آئین کا یہی دستور کا یہی ماننا تھا، اسرائیلی درندہ ہے، اسرائیل فلسطینیوں کے قبضہ قریبی زمین پر آباد ہے۔ یاد رکھو کانگریس کا دور گیا ہے لیکن ہندوستان کا آئین نہیں بدلا، اور اٹل بہاری واجپئی کی آج بھی وہ ویڈیو گردش کر رہی ہے۔ سننا چاہیے حکومت وقت کو اور حکومت ہند کو، بھاجپائی دوگلوں کو یہ سمجھنا چاہیے، جب بھاجپا کے اتنے بڑے لیڈر، قداور لیڈر ماننیے پردھان منتری شری اٹل بہاری واجپئی جی نے کہا تھا ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل درندہ ہے، اسرائیل بھیڑیا ہے اور اسرائیل کو بھیڑیا کہتے رہیں گے۔ آج حکومت یہ کیوں نہیں کہتی، آج حکومت کے نمائندے یہ کیوں نہیں کہتے؟ اس کا مطلب صاف ہے کہ ان کا اور اسرائیل کا چولی دامن کا رشتہ ہوا ہے، اور بعض ایجنسیوں کے رپورٹ کے مطابق خبریں تو یہاں تک گردش کر رہی ہیں کہ جن ہتھیاروں سے، جن گولوں اور توپوں سے معصوم فلسطینیوں کو مارا جا رہا، انہیں قتل کیا جا رہا، شہید کیا جا رہا، بہت سارے ہتھیار ایسے ملے جس پر ہندوستان کا مہر، ہندوستان کے ہتھیار ملے۔ نوجوانوں، آپ جانتے ہو آپ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس ملک کی خوبصورتی ہندو مسلم بھائی چارگی کی ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی خوبصورتی یہ کہ مسجد میں اگر اذان کی آواز آتی ہے تو گرجا گھر میں بھی آواز آتی ہے، مندر میں بھی بھجن کی آواز، کیرتن کی آواز آتی ہے۔ آپ جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی ندیاں جب گلے ملا کرتی ہیں تو ان ندیوں کے گلے ملنے کی وجہ سے بھی ہندوستان کی ایکتا اکھنڈتا، ہندوستان کی بھائی چارگی، ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی ایک بڑی بہترین مثال اور بہت بہترین دھارائیں جب ملتی ہیں تو لگتا ہے کہ نہیں، اس ہندوستان میں 1 سال سے نہیں، 2 سال سے نہیں، بلکہ کئی 100 سال سے ہندو مسلم ایک ساتھ رہتے آئے ہیں اور آئندہ رہتے آئیں گے۔ آپ سب کو عہد کرنا ہے، یاد رکھو مسلم پرسنل لاء کے صدر محترم، سنجیدہ اور بہت بڑے اللہ والی شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی گفتگو ہمیشہ نرم ہوا کرتی، جذبات بری گفتگو آپ کبھی نہیں کرتے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے غالباً رائے بریلی کے ایک جلسے میں، جس جلسے کا عنوان کیا تھا، تحفظ ہند کا عنوان لگا ہوا تھا، حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ نے مسلمانوں نے ہند کو یہ بات بتائی کہ مسلمانوں نے ہند یاد رکھو، اگر یہ حکومت وقت قانون کو پاس کر لے گی، اگر وقت پر قانون بن جائے گا، یہ بل لوک سبھا میں پاس ہو جائے گا، مسلمان چپ چاپ نہیں رہ سکتے، مسلمان خاموش نہیں رہ سکتے۔ کیا کرو گے تم، کیا کرو گے زندہ رہ کر جب تمہاری مسجدیں نہیں بچیں گی، جب تمہارے قبرستان نہیں بچیں گے، جب تمہارے مدرسے نہیں بچیں گے، جب تمہاری خانقاہیں نہیں بچیں گی، اور جب تمہاری عیدگاہوں کی زمینوں پر کوئی غیر قبضہ کرے گا؟ بتاؤ مسلمانوں، بتاؤ نوجوانوں، ہاتھ رکھ کر دل پہ وعدہ کر کے بتاؤ مجھے، آج اگر اتر دیناج پور ڈسٹرکٹ میں کلکٹر صاحب اگر یہ فرمان جاری کریں، لوور کورٹ کا ایک جج اگر یہ فرمان جاری کریں کہ ملک بستی میں جو مسجد بنی ہے اس کا متولی ناہید یا کوئی اور نہیں بنے گا، بلکہ اس کا مسجد اس